اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم جو سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے روزہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ، بک پیج نمبر 18۔ بچوں، روزہ کیا ہے؟ روزہ جو ہے ہر مسلمان پہ فرض ہیں۔ ہر مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں 30 دن کے جو روزے رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت افضل ہیں۔ ہر مسلمان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر مسلمان جتنی بھی عبادت کرتا ہے وہ سب اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، لیکن جو روزہ ہوتا ہے وہ جو مسلمان رکھتا ہے وہ صرف میرے لیے رکھتا ہے۔ اس روزے کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو افضل سے افضل ترین دیتے ہیں۔ تو بچوں، روزے جو ہیں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم سے پہلے مسلمانوں پہ بھی فرض ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی تعداد، ان کی جو ہے رکھنے کے مہینے الگ ہوا کرتے تھے، ٹائم الگ ہوا کرتا تھا کہ اس مہینے میں رکھنے ہیں یا اس مہینے میں رکھنے ہیں۔ اس طرح سے الگ الگ مہینوں میں رکھا کرتے تھے، الگ الگ دنوں کے حساب سے رکھا کرتے تھے۔ پہلے لوگوں پہ صرف ایک یہ عبادت ہے جو کہ فرض ہوا کرتی تھی۔ پہلے نماز بھی فرض نہیں ہوا کرتی تھی، صرف روزے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ لوگ رکھا کرتے تھے۔ تو قرآن شریف کی ایک آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاہم تم پرہیزگار بنو، تاکہ روزے رکھ کے ایک مسلمان جو ہے وہ اچھا پرہیزگار بن سکے۔ ٹھیک ہے، روزے میں روزے کا مطلب ہے برداشت کرنا، رک جانا۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک سے زیادہ روزے ہوں تو سیام۔ ٹھیک ہے بچوں، اور دوسری بات یہ کہ روزہ رکھنے سے ہر چیز کا، جیسے مال کا صدقہ ہم کر سکتے ہیں، جیسے جان کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، اس طرح ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، لیکن انسان کے جسم کا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا ہے، اس کا صدقہ بہترین یہ ہے کہ وہ روزے رکھے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے جسم کا صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزے رکھیں۔ ہر مسلمان جو ہے اپنے جسم کا صدقہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو وہ پورا مہینہ روزے رکھ کے اور اس کے بہترین جو ہیں وہ صدقے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ افضل ترین ہوتا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ روزے رکھنے سے انسان میں صبر پیدا ہوتا ہے، انسان کو جو ہے بھوک پیاس برداشت کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، جسمانی بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہیں یا انسان کے جسم میں ہو جاتی ہیں، تو وہ روزے کی بدولت جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج ہم کتاب میں دیکھیں کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ روزہ جو ہے، روزہ ایک فرض عبادت ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، یعنی یہ وہ عبادت ہے جو پچھلی امتوں میں بھی رائج رہی ہے، تاہم ان کی تعداد اور مختلف تھی اور دن بھی مختلف ہوا کرتے تھے۔ اور یہ ایک آیت ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے بتائی اور اس کا ترجمہ ہے، اور یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آیت ہے اس کو سیام، لفظ سیام ایک آیا ہے جو صوم کی جمع ہے۔ صوم کا مطلب ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ تو ہم ہر کھانے پینے سے، اپنی خواہشوں سے، بہت ساری چیزوں سے ایسے رک جاتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کے دوران کھانے پینے اور نفسانی خواہشوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، روزے کی اہمیت کیا ہے؟ روزہ جسمانی صحت کی حفاظت کرتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے روزہ ہے۔ اس حدیث میں جسم کی صحت و عافیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو روزے کی بدولت حاصل ہوتی ہے۔ بچوں، روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو جب انسان ایک روزہ رکھتا ہے اس وقت اس میں برداشت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ جس بھی انسان کا روزہ ہو وہ اپنے غصے پہ قابو پاتا ہے، وہ جو ہے اپنی جو کھانے پینے پہ قابو پاتا ہے، وہ اپنے پانی نہیں پیتا، وہ صبر کرتا ہے، وہ بہت سارے ایسے گناہوں سے دور رہتا ہے جو عام دنوں میں ممکن نہیں ہوتے، جو روزے کے بغیر جو ہے انسان اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ لیکن روزے میں انسان جو ہے اس بات سے ڈرتا ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو میرا روزہ پسند ہی نہ آئے اور میرا پورا دن کا جو کھانا پینا ہے، میں رکا رہا ہوں کھانے پینے سے، تو میرا بھوکا مرنا بیکار ہو جائے۔ تو بچوں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔
ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمارے تمام اعمال میں برکت و فوائد رکھے ہیں۔ جیسے ہم اس مہینے میں بہت ساری رمضان المبارک کی بات کر رہے ہیں کہ یہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے بہت برکت کا مہینہ ہے۔ ہم ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین جو مہینہ ہے نا، سب مہینوں میں افضل مہینہ جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں تمام جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان مسلمان کے لیے تمام دروازے وہ کھول دیتا ہے، جس سے وہ نیکی کر کے ہر نیکی کے بدلے میں ہر عمل کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملے، اللہ تعالیٰ وہ سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور شیطان جو ہے، جیسے آپ سب بچوں کو پتہ ہے کہ شیطان جیسے بھی رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو شیطان کو اللہ تعالیٰ بیڑیوں میں جکڑ دیتے ہیں، یعنی زنجیروں سے باندھ دیتے ہیں پورے مہینے کے لیے۔ اس لیے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے باندھ دیتے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو گمراہ نہ کرے، یہ لوگوں کو میری طرف سے بدگمان نہ کرے، یعنی لوگ جو ہیں مسلمان جو ہیں وہ صرف اور صرف میری عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس میں بند کر دیتے ہیں۔ ہم جو روزے رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی روزہ رکھ کے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی، اور پھر ہم آپ کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتے کہ اتنا کچھ دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا کچھ دیتے ہیں کہ ہم شکر کرتے کرتے بھی تھک جائیں گے نا، تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کی شکر پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، جیسے کہ ہماری کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اس مہینے میں ہم خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں، جس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو اس کا اجر دینے کا بہت بڑا وعدہ کیا ہے، یعنی کہ جب ہم ایک روزہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر دینے کا ایک ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اور ایک جنت کا ایک دروازہ ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جنت کا ایک دروازہ ہے جس سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے، یعنی ریان دروازے کا نام ہے، جنت کے اس دروازے کا نام ریان ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تو ہمارا آج کا ٹاپک ہوا کمپلیٹ۔ یہاں پہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہم آپ کو آج کا ہوم ورک بتا دیتے ہیں۔ بچوں، آج جو آپ کو ہوم ورک کرنا ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا مفہوم بیان کریں، یعنی کہ روزہ کسے کہتے ہیں، اور روزے کی اہمیت بیان کریں۔ یہ 2 سوالات آج آپ کو حل کرنے ہیں، ان کے جوابات لکھیں اور چیک کرانے کے بعد آپ اس کو یاد کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔